السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات شب برات تھی۔ تمام بنی نوع انسان کا اعمال نامے جو ہیں وہ اللہ پاک کے حضور پیش کیے گئے، اور اللہ پاک نے اپنی شان رحیمی کے مطابق ان پہ فیصلے صادر فرمائے، اور اگلے سال کے لیے جو کچھ مقدر کیا گیا تھا وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے فرمایا۔ آج ہمارے نئے مالی سال کا پہلا دن ہے۔ جس طرح حکومتوں کے مالی سال، اسی طرح اللہ پاک کا مالی سال 16 شعبان المنظم سے شروع ہوتا ہے، یعنی آج سے جو نیا بجٹ ہے اس کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم بھی اس نئے مالی سال کو کچھ اس طرح شروع کریں کہ پورے سال ہم اللہ رب العزت کی نوازشات اور اس کی کرم فرمائیوں سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پچھلے سال کے جو اعمال ہیں، جو کام ہم نے کیے، ان کا جو ہے تھوڑا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم سے کہاں کوتاہیاں ہوئیں، کیا کیا غلطیاں ہوئیں، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ اب ہم انہیں نہیں دہرائیں گے۔ اس کے بعد پھر نیا جو ہے، نئے سال کا جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل مرتب کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ عہد کریں کہ جو کوششیں ہم پچھلے سال نہیں کر سکے وہ اس مرتبہ جو ہے وہ ضرور کریں گے، زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے تاکہ ہم اپنا جو گول ہے اسے حاصل کر سکیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا کرم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور سارا سال ہم اللہ پاک کی نظر کرم میں رہ سکتے ہیں۔ آج چونکہ پہلا دن ہے تو آپ آج ایسا کریں کہ تہجد کے وقت اٹھیں، اور سب سے پہلے 2 نفل، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو پھر اپنا معمول کے مطابق تہجد سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد 2 نفل اللہ پاک سے توبہ کی نیت سے ادا کریں، اور پھر اللہ پاک سے عرض کریں کہ یا اللہ، گزشتہ سال مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کو معاف فرما دے۔ جو میں نے نافرمانیاں کی، جو میں نہ کر سکا، کوئی نیک کام میں نہ کر سکا، جو غلطیاں میں نے جان بوجھ کے کی، جو انجانے میں مجھ سے ہو گئی، یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ تیرا فرمان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بار الہ، تو نے تو کوئی اس میں حد مقرر نہیں کی کہ کون سے گناہ معاف کرے گا اور کون سے نہیں کرے گا۔ جمی گناہ میں تو بار الہ ساری گناہ آ جاتے ہیں۔ تو میری ساری خطائیں بخش دے، جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دے۔ اور پھر چھٹا کلمہ جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میرے سارے گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دے۔ تو اس کو جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس میں ہر طرح کی آ جاتی ہیں، بخشش کی دعا آ جاتی ہے، توبہ آ جاتی ہے، وہ سارے گناہ جو میں نے جان بوجھ کے کیے، جو مجھ سے انجانے میں ہو گئے، وہ سارے گناہ جو میرے علم میں ہیں، جو میرے علم میں نہیں ہیں، تو
تو سب جانتا ہے بار الہ، ان سب کو تو معاف فرما دے۔ تیری مدد کے بغیر کوئی شخص نہ تو کوئی نیک عمل کر سکتا ہے، نہ ہی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیک راستے پہ چلیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور تیری ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں۔ سورہ قریش پڑھنے کے بعد پھر آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے 5ویں سپارے میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک سے پھر جو ہے استقامت کی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرما۔ ابھی پہلے روز آپ سجدہ وقت پڑھیں گے، معاف کیجیے۔ اس کے بعد آپ عشاء سے تہجد تک کسی وقت بھی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں اور یہ آپ وظیفہ کر لیں۔ یہ آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ اب جیسا کہ میں اپنے دوسری ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ جب آپ میرے بتائے ہوئے وظیفے کریں تو ان کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، ان کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے اور ان شرائط کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں۔ امید ہے ویسے تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز تو ہر مسلمان ہی پڑھتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کو رہ گئی، وقت پہ نہ پڑھ سکا۔ بہرحال 5 وقتہ نماز کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 2 تسبیحات جو ہیں وہ درود پاک کی کرنی ہے۔ دوسری یہ کہ استغفار کرتے ہیں فارغ وقت میں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاروبار میں، ہر شخص محنت کرتا ہے اس کے مطابق، لیکن آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کاروبار کا دیں اور باقی جو ہے وہ مصروفیات ذرا کم رکھیں۔ اور کاروبار میں آپ نے سود کا پیسہ بالکل نہیں لگانا۔ سود کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے سود کے کاروبار کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہو پھر یہ امید بھی رکھے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں اسے نصیب ہوں گی، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ سود سے بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ نے بینک سے پیسہ لے لیا کہ آپ کا وہ بڑھ گیا، سرمایہ بڑھ گیا۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، یہ گھٹتا ہے، سود سے گھٹتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طور سے ایمانداری سے اور اپنے پاک سرمایہ سے جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اللہ پاک اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر سرمایہ کار جو ہیں بڑی بڑی ملیں لگاتے ہیں، بہت بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، وہ سب بینک سے پیسہ لے کے کرتے ہیں۔ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن کبھی اگر آپ غور فرمائیں تو وہ جو پیسہ ہے ان کے ذاتی کو اس میں کام نہیں آتا۔ ان کو ہزاروں بیماریاں لگی ہوتی ہیں، دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، ان کے مقدر میں کھانا نہیں ہوتا، وہ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، شوگر لگی ہوئی ہے، بلڈ پریشر ہے، ہزاروں بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ سودی کاروبار کرتے رہتے ہیں اور ہیرا پھیریاں کی ادھر سے ادھر سے۔ وہ ایک حوث، جب اس کا پیسہ آتا ہے نا، زیادہ پیسہ آ جائے پھر اس کی حوث بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔
وہ ہر وقت اسی تگودو میں لگا رہتا ہے کہ میں اسے ملٹی پلائی کروں، زیادہ سے زیادہ ہو جائے میرا پیسہ، اتنا پیسہ ہو جائے. وہ پیسہ جو ہے اللہ کا عذاب بن جاتا ہے. اس سے ہزاروں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ پیسہ پھر غلط راستوں پر ہی خرچ ہوتا ہے. دنیا تو آپ نے بنا لی اپنی، مگر آپ نے اپنی آخرت بگاڑ لی. جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دعا جب کرو تو اس طرح کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وآخرۃ حسنۃ حسنہ. دنیا کے حسنات بھی مانگو، آخرت کے حسنات بھی اللہ سے مانگو. اگر آپ سے دنیا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے تو آپ یقین کریں آپ سخت گھاٹے میں ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم جو کچھ کماتے ہو یہ سب یہیں چھوڑ کے میرے پاس آؤ گے، کچھ بھی لے کے یہاں نہیں آ سکتے. تمہارا وہی ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہی بچت ہے تمہاری، سیونگ وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی سب ضائع ہو جائے گا، ادھر ہی رہ جائے گا. وہ دوسروں کے کام آئے گا، اور پھر جس نے محنت نہ کی ہو، پیسہ اسے ایسے ہی مل گیا ہو، وہ پھر اسے صرف عیاشیوں میں ہی اڑاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ غلط جگہ پہ پیسہ خرچ ہوگا، آپ یقین جانیں اس کا عذاب جو ہے، جو کرے گا اسے خرچ اس کو تو ملے گا ہی، آپ کے کھاتے میں مسلسل وہ عذاب جو ہے اسی طرح جمع ہوتا رہے گا. آپ نہ کرتے ہوئے بھی، گناہ نہ کرتے ہوئے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کا عذاب آپ کے وہاں منتقل ہو رہا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ سود کے کاروبار سے بچیں، کاروبار میں ہیرا پھیری نہ کریں، جھوٹ بول کے اپنا چیزیں نہ بیچیں، ان میں ملاوٹ نہ کریں. آپ جس قدر زیادہ سچائی اور ایمانداری سے اپنا کاروبار کریں گے، آپ یقین کریں اتنی ہی زیادہ اس میں جو ہے اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. اور وہ اس کے نتیجے میں پھر جو آپ اپنی اولاد کو وہ رزق حلال کھلائیں گے، آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اب اس کے بعد جو ہے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر ماہ اپنا جو کاروبار سے آپ کو پروفٹ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد یہ کرنے کے بعد جو آپ کو منافع آئے گا اس میں سے آپ نے 5% نکال دینا ہے. حساب کر کے نکالنا ہے، پورا پورا حساب کر کے، اور جو بھی 5% بنتا ہے اس کو آپ نے نکال دینا ہے، نکال کے الگ کر دینا ہے. یہ آپ کا نہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، اسے آپ نے نہیں چھیڑنا، اسے الگ رکھے اور اسے ان لوگوں پہ خرچ کریں جن کو ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد کیجیے اس سے. اگر اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ اللہ کے بندوں کے جو ہے وہ کام آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے. کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ کو خیر الناس میں شامل فرما لے. یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا یہی ایک وہ ہے اچیومنٹ ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو خیر الناس میں شامل فرما لے. ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بندوں کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں. یہی انسانیت کی معراج آپ اس کو کہہ لیں، یہی سب کچھ ہے اور یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی. اب وہ پیسہ آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے اس کے بھی اللہ پر درجہ بندی فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایتاء ذی القربیٰ، سب سے پہلے جو ہے اپنے دیکھو جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، بہن بھائی ہیں، سب سے پہلے ان کو دیکھیں. آپ ان میں سے جن کو ضرورت ہے پہلے ان کی ضرورت پوری کریں. اس کے بعد پھر اپنے احباب میں دیکھیں، وہاں آپ دیکھیں کہ ان میں کون ہے تو وہ مساکین. پھر اس کے بعد ہے ایتاء ذی القربیٰ والمساکین وابن السبیل. پھر درجہ بندی ہے اس طرح کہ سب سے پہلے حق آپ کے اپنے جو ہیں عزیز رشتے دار ہیں، ان کا سب سے پہلے حق ہے. آپ کے خاندان والے
آپ کے قبیلے والے، پہلے ان کو دیکھیں آپ، اس کے بعد باہر نکلیں، اپنے محلے میں دیکھیں، ادھر ادھر جو بھی آتا ہے وہ پیسہ آپ نے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس طرح یہ پیسہ جو آپ اللہ پاک کو دیں گے، کتنی اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا مہربان ہے وہ اپنے بندوں پہ، خود ہی دے رہا ہے ہمیں، اور کہہ رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے میرے بندوں پہ خرچ کرو، اور پھر اس کو اپنے اوپر قرض قرار دے رہا ہے۔ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ یہ جو تم دو گے اللہ کو، قرض حسنہ دو اللہ کو، یہی قرض حسنہ ہے جو آپ اس کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو قرض حسنہ قرار دیتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور جب آپ اللہ کو دیں گے تو اللہ جو ہے اس کو پھر بہت بہت زیادہ اس قرض کو منافع کے ساتھ آپ کو واپس کرے گا۔ تو جتنا بھی آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ نے یہاں اپنا بینک میں اپنے اکاؤنٹ کھولے نا، اس میں پیسے جمع کراتے ہیں، اللہ کے یہاں بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ یہ جو آپ صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں، آپ کی سیونگ وہی ہے جو آپ وہاں جمع کرا رہے ہیں، باقی تو یہاں خرچ ہو جائے گا، یا خرچ ہو جائے گا یا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب آپ جائیں گے تو ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، ساتھ وہی ہے جو آپ نے بھیج دیا آگے، جو آگے چلا گیا وہی جو ہے وہ آپ نے بچا لیا، باقی سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اب اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہاں آؤ گے، ایک ایک پیسہ جو تم نے دیا تھا وہ سب وہاں موجود ہے، سب وہاں دیکھ لو گے، نظر آ جائے گا تمہیں، سب کچھ وہاں موجود ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو اجر میں تمہیں دوں گا وہ تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے، اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہر ماہ اس کو اکٹھا کرتے رہیں، یا ایک اس میں اکٹھا کر کے کسی کو کوئی کاروبار کرا دیں چھوٹا موٹا، کوئی بھی ایسا کام، کسی طالب علم کا وظیفہ مقرر کر دیں، مقصد صرف خیر کو پھیلانا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اور یہ بھی آپ خیال رکھیں، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ آپ نے سال کے بعد اپنے نصاب کے مطابق زکوٰۃ بھی آپ نے دینی ہے۔ یہ آپ کا معاہدہ ہے اللہ پاک سے کہ یہ میں جو مجھے عطا فرمائے گا میں اس میں سے یہ حصہ تیرا نکال لوں گا، یا دوسرے معنی میں کہہ لیں آپ کے کاروبار میں اللہ کا شیئر ہے، یہ 5% اللہ کا شیئر ہے جو آپ نے ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ ایمانداری سے چلیں گے، اس کا حصہ اسے ایمانداری سے دیتے رہیں گے، تو ظاہر وہ بھی چاہے گا کہ کاروبار بڑھے، مجھے زیادہ حصہ ملے، وہ پھر اور زیادہ انویسٹمنٹ آپ کے کاروبار میں کرے گا، مزید آپ کا کاروبار کو بڑھائے گا، اس لیے کہ اس کو بھی تو اپنا حصے کا وہ ہے نا، اس کا جو ہے اس کے بندوں پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے بندوں کو یہ آپ کا امتحان ہے، یہ جو دولت آپ کو ملتی ہے یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ یہ دولت بھی جو ہے ایک آزمائش ہے، یہ بیماریاں بھی آزمائش ہیں، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، فاقہ کشی ہو، اس وقت بھی ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدے پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اس آسانی کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب اللہ پاک دیتا ہے پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اور پھر ان آسانیوں کو
اللہ کا شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان آسانیوں کو آپ اس کے ان بندوں کی طرف منتقل کریں جو ان سے محروم ہیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے، اللہ کے بندوں پہ آپ مہربانی کریں گے، تو اللہ بھی آپ پہ مہربان ہوگا۔ اور شکر ادا کرتے رہیں اللہ کا، جو کچھ آپ نے اس کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَنَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں بھی اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کے حصول کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جب بھی کچھ ملے تو اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ کھانے کے لیے بیٹھے پھر بھی شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ جب آپ دن بھر کے اپنے کام پہ نظر ماریں، آپ نے وہ اچھے کام کیوں، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اس نے توفیق دی کہ ہم یہ نیک کام کریں۔ اور جب اس کو اٹھتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک دن اور ہمیں مہلت عطا فرما دی اپنے اطاعت میں گزارنے کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی، اور نیک کام کرنے کے، تو نے ایک دن اور ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اس طرح اگر ہم کام کریں گے، محنت کریں گے، صحیح کریں گے اپنے کاموں کے لیے، تو یقیناً اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے بجٹ کے آنے تک آپ کو اللہ پاک اتنا دے چکا ہوگا کہ آپ کی تمام خواہشات جو اب تک پوری نہیں ہوئی تھی وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس سال کے اندر اللہ پاک آپ کے گھر کی خواہش ہے آپ کو، تو اللہ گھر عطا فرما دے گا۔ آپ کو بڑی گاڑی کی ضرورت ہے، اللہ وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے جائیں اور منافع سمیٹتے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔